السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ خیر عافیت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر لائف سیشن وتھ تیمور احمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا اس دین کی نسبت سے ایک دفعہ پھر ملنا قبول فرمائے، اور جو بھی ہم بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین فائدہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 کے بارے میں بات کریں گے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے متعلق ایک بات ہمیں بتائی ہے کہ جنت کو حاصل کرنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں کے اندر ایک خیال ہوتا ہے کہ بس ہر بندہ جنت میں چلا جائے گا، چھوٹی سے اعمال کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور رحیم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا ہے ہمیں، اور یہ میسج آج جو ہے ہم انشاءاللہ اس میں بات کریں گے اس آیت کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے جنت سے متعلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ آیت کی شروعات ہی اس انداز میں ہے کہ جیسے ہم اپنی لائف میں ایک سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ سوال کرنے کا انداز اور اس سوال کرنے کے اندر جو ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں، جو ٹون ہوتی ہے، اس کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے. مثلا جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم پڑھے بغیر ہی ڈاکٹر بن جاؤ گے، یا یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم پڑھے بغیر ہی پاس ہو جاؤ گے، تو یہ ایک سوال ہم کرتے ہیں، لیکن اس سوال کے اندر جواب ہوتا ہے. وہ جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسرے شخص کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پڑھے بغیر محنت کیے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اور پڑھے بغیر محنت کیے بغیر پاس نہیں ہو سکتے. تو وہ جواب ہم سوال کے انداز میں جو ہے وہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی کہ کوئی آزمائش نہیں ہونی، کوئی حالات نہیں آئیں گے، بس تم صرف خواہش کرو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جا کے جو بات بتائی، اس پہ آنے سے پہلے ایک جنت اور جہنم کے بارے میں جو ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اور حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ایک کانسیپٹ دیا کہ وہ جو راستہ ہے وہ کیسا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ جا کے جنت دیکھ کر آؤ. جبریل علیہ السلام جب جنت دیکھ کر آئے تو بڑی خوبصورت تھی. وہ واپس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں تو ہر کوئی جانے کی خواہش کرے گا، ہر شخص اس میں داخل ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے رستے کو آزمائشوں سے اور مصائب سے گھیر دیا، اور پھر فرمایا کہ اب جا کے دیکھ کر آؤ. جب دوبارہ گئے جبریل علیہ السلام تو واپس آئے، آ کے کہنے لگے کہ یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، اس کا راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا اور جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے جہنم دیکھ کر آؤ. تو جب جبریل علیہ السلام دیکھ کر آئے تو آ کے کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، یہ تو اتنی خوفناک ہے کہ اس میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھانپ دیا، اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اب جا کر دیکھ کر آؤ. تو جب واپس آئے تو کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، اس کا راستہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں سبھی داخل ہوں گے اور کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. تو یہ جو ایک بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے ہمارے درمیان، جنت جہنم کون جائے گا، کیسے جائے گا، یا ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، برے اعمال کا کیا ہوگا. بہت زبردست طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر سارا کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ جنت کا جو راستہ ہے، وہ جنت کو تم خواہش کرو، اس میں جانے کی کوشش کرو، لیکن
اس کا راستہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اس میں مصائب ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں تکالیف ہیں، اس میں قربانیاں ہیں، اس میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر جب زندگی گزارنی پڑتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور جہنم کا راستہ بڑا آسان ہے، کوئی تمہارے سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جو دل چاہے کرو، جیسے چاہے دل کرو، اپنی خواہشات کی پیروی کرو، حلال حرام کی کوئی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں، آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں، تو بس اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو وہ راستہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو آج ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اور جنت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، اور جو جہنم پہ جانے کا راستہ ہے وہ اتنا آسان ہے کہ جو مرضی کرو، جو زبان سے آتا ہے بول دو، جو دیکھنا ہے دیکھ لو، جس کے ساتھ ملنا ہے مل لو، جہاں تعلق قائم کرنا ہے کر لو، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بس اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارو۔ تو کیا ہے کہ بڑا آسان کام ہے، لیکن یہ راستہ کیا ہے، کیونکہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کو چھوڑ کے خواہشات کی اور غلامی کرتا ہے اور شیطان کی غلامی کرتا ہے تو پھر وہ ایک صراط مستقیم سے ہٹ کے جہنم کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور میسیج ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت کا راستہ جو ہے مشکل ہے، لیکن مشکل کے بغیر اور کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ راؤٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ انسان یہ سوچے کہ میں اس کو اوائڈ کر کے پہنچ جاؤں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، مشکلات جھیلنی پڑیں گی، نیک اعمال کے اندر بھی صبر کرنا پڑے گا، گناہوں سے بچنے پہ بھی صبر کرنا پڑے گا، مشکلات اور مصائب کے اوپر بھی صبر کرنا پڑے گا۔ ان تینوں چیزوں کو لے کے ساتھ چلتے رہیں گے تبھی جنت کے راستے پہ چلتے رہیں گے۔ اور یہ راستہ مشکل ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو اختتام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ راستہ بے شک جتنا مرضی کٹھن ہو، لیکن جب منزل اتنی خوبصورت ہو تو اس منزل کو دیکھ کے راستے کے سارے غم انسان بھول جاتا ہے، ساری تکالیف بھول جاتا ہے۔ تو بس اس منزل پہ نظر رکھتے ہوئے چلتے رہنا ہے ہم نے، چاہے مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، ہم اللہ کی خاطر اللہ کے دین پہ قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔